الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا سوال نہایت اہم اور بیدار کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص فرقہ بندی میں رہ کر عبادت کرے تو کیا اس کے اعمال قبول ہوں گے؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا واضح اعلان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی نہیں رہا تو پھر ایسی عبادات، ایسے روزے اور ایسی نماز کس کام کی اور کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور نصارہ جو ہیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 72 فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ ملت ان قریب 73 گروہ میں تقسیم ہو جائے گی، 72 گروہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جماعت ہوگی۔ تو معلوم ہو گیا اس حدیث سے، اس پیشن گوئی سے، کہ فرقے تو تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اس امت کے، اس ملت کے، اور ایک جنت میں جائے گا اور وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، ایک جو جنت میں جائے گا وہ الجماعت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو جماعت میں شامل ہوں گے، الجماعت میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی فرقے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، قرآن و سنت والے ہی جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق جو عمل کریں گے وہ جنت میں جا سکیں گے۔ فرقہ پرستی کا جو انجام ہے اور جو اس میں رہ کر جو عمل کیے جاتے ہیں، اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں وہ لوگ کون ہیں جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں رہے؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا میں برباد ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو فرقوں کے نام پر دین کو بانٹ کر اور اپنی ہی راہ کو حق سمجھتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن اور سنت سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص دین چاہتا ہے، خالص عمل چاہتا ہے، یعنی جو بھی دینی عمل ہو وہ خالص ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بعبادت ربہ احدا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ شریک صرف بت نہیں ہوتا، بلکہ فرقے، امام، گروہ یا تنظیم کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دینا بھی شرک ہے۔ اسلام میں صرف ایک نام ہے، 2 3 4 نام نہیں دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خود فرما دیا سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس قرآن میں بھی اور اس قرآن سے پہلے بھی۔ نہ سنی، نہ شیعہ، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، بلکہ صرف اور صرف مسلم، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے، یہ نام رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا؟ مسلمین۔ تو ان تمام باتوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فرقہ بندی میں رہ کر چاہے کتنے ہی نیک اعمال کیے جائیں، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف اور فرقے کی بنیاد پر ہوں تو ان کا انجام نقصان ہے، فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس کے لیے ہے جو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میرا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا رب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر فرقہ پرستی سے محفوظ فرما، ہمیں صرف قرآن و سنت کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے اعمال تیرے لیے خالص ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔